الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. بہرحال عزیز طالبات، مختصر میں آپ سے کچھ باتیں کہوں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طالبات، جو آج آپ حضرات اس ادارے میں رہ کر علوم حاصل کر رہے ہیں، دراصل ان علوم کے حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اخلاص پیدا کریں. تعلیم حاصل کرنے والے حضرات جو آپ ہیں، آپ بھی اخلاص پیدا کریں، اور معلم حضرات وہ بھی اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. عزیز طالبات، اگر یہ جو ہم اس وقت تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، عزیز طالبات، یہ سب کچھ رائے گاہ ہو جائے گا. یہ تو پھر اس کے مصداق ہو جائے گا جیسے کہ ایک شاعر کہہ رہا ہے، ترسم نرسی بکاب اعرابی، ترسم نرسی بکاب اعرابی کی راہ تو می روی بترکستان است. شاعر کہہ رہا ہے، ڈر مجھے اس بات کا ہے اے شخص یا اے اعرابی، جو تم جا رہے ہو خانہ کعبہ کی طرف، تم نے ارادہ کیا جانے کا، خانہ کعبہ یعنی حج کرنے کا ارادہ کیا ہے. اب آپ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں یا جا رہے ہو، لیکن راستہ کوئی اور اختیار کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر تو کعبہ پہنچنا تو بہت مشکل ہے. مجھے لگ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے شاید کہ وہ ترکستان کا راستہ ہے، وہ کعبہ کا راستہ نہیں ہے. اگر ہم علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص پیدا نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو بہرحال جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں عزیز طالبات، اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو حاصل کریں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کریں، اس کے بعد ان باتوں پر عمل کریں۔ من نوعاً، عمل کرنے کے بعد تاکہ ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے تھے، رحمت ہے، تھے بھی اور رہیں گے بھی، تمام عالم کے لیے رحمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے غم میں روتے رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تم اداس نظر آ رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ انہیں غمگین ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ بہرحال پھر اس کے بعد فرمایا منافقین کا جو رویہ ہوگا وہ سب سے نچلے والے طبقے میں ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین لدرک الاسفلین، منافقین کا سب سے نچلا والا طبقہ ہوگا اور سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا مشرکین فلاں جہنم میں، فلاں طبقے میں، یہود فلاں طبقے میں، نصارہ فلاں طبقے میں، یہاں تک کہ پہلا طبقہ رہ گیا، پہلا طبقہ جہنم کا پہلا طبقہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا خاموش ہو گئے، رک گئے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل رکے کیوں؟ آگے بھی بولو۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہلے والے طبقے میں، جہنم کے پہلے والے طبقے میں آپ کی گناہگار امت ہوگی۔ بہرحال یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غمی اتنی طاری ہو گئی، اتنی طاری ہو گئی، 3 دن سے نہ کسی مجلس کے سامنے آتے تھے بلکہ نماز پڑھا کر کے اپنے حجر پاک میں جاتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموشی سے صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے روتے رہے، تنہائی اختیار کی تھی۔ بالآخر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو تو بہت زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مجمع میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات ہوگی، وہ ہم سے نہ کلام کر رہے ہیں، نہ ہمارے سامنے مجلس میں آ رہے ہیں، کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر پاک کے پاس گئے اور کھٹکھٹایا، سلام کیا ادب کے ساتھ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ لیکن عزیز طالبات، اندر سے کچھ آواز نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں۔ بالآخر واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے، اور پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تم جاؤ
ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سن کر کے، تو یہ آپ کی آواز سن کر کے جو ہے کہ ممکن ہے آپ سے کلام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بالآخر آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے۔ جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے سلمان، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سلمان ہمارے اہل میں سے ہیں، ہمارے اہل و عیال میں سے ہیں، اے سلمان تم ہی جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ممکن ہے کہ وہ آپ کی آواز پہچان لے اور آپ کو جواب دے دے۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گئے، سلام کیا لیکن واپس جواب نہیں دیا۔ جب واپس جواب نہیں دیا تو حضرت سلمان واپس آئے اور گئے کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تم ہی جاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ممکن ہے کہ وہ آپ کی آواز پہچان لے تو آپ سے بات کر لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں اور گھر میں جا کر کے اپنی زوج محترم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہوں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج 3 دن ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ہم سے بات نہیں کر رہے، نہ معلوم آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب تم ہی جاؤ اور جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ بالآخر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حجر پاک تھا اس کے دروازے کو کھولا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئی، اور جب اندر گئی، اندر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے آج کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، کیوں نہ ہوں میں پریشان ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری گناہگار امت جہنم میں جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر سجدہ کیا، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگا کہ اے اللہ میری گناہگار امت پر رحم فرما۔ یہ تھی تڑپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی۔ اتنی تڑپ ہونے کے باوجود دعائیں مانگنا، رونا، گڑ گڑانا، کن کے لیے؟ امت کے لیے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میری گناہگار امت کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے باہر نہیں نکالے گا۔ کب کہا یہ بات؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پروردگار تجھے وہ دے گا
کہ جس سے آپ لے کر کے خوش ہوں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اللہ سے خوش نہیں ہوں گا تب تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت گناہگار امت کو جہنم سے باہر نکال کر جنت میں نہ ڈالے۔ یہ واقعہ مجھے اس لیے بیان کرنا یہ جو ہے پیش آیا اس لیے کہ میں آپ حضرات سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مخاطب ہوں خاص کر کے جو اس ادارے سے باہر جا رہی ہیں۔ جو علوم آپ نے یہاں حاصل کیے ہیں یا جو حضرات آپ میں ابھی کر رہے ہیں، ان کا مدعی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو حاصل کریں ان باتوں پر خود عمل کریں اور ان کے عمل کرنے کے بعد پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود عمل نہیں کریں گے صرف دوسروں تک پہنچائیں گے، ممکن ہے کہ اس سے وہ بدزن ہو جائیں گے اور جو ہے اس کا اثر بھی نہیں پڑے گا۔ اثر تب پڑتا ہے دوسروں پر جب خود عمل کرے، جب خود عمل کرے۔ اگر انسان خود عمل نہیں کرے گا دوسروں کو بولے گا، ممکن ہی نہیں ہے پھر وہ دوسرے پر اثر ہو جائے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ان کے پاس ایک بھڑیا گئی بچہ لے کر کے، عرض کیا کہ حضرت یہ جو گڑ کھاتا ہے میرا بیٹا اس کو نصیحت کیجئے کہ آپ کی نصیحت سے ممکن یہ مان جائے، تو لہذا یہ گڑ نہیں کھائے گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کل لے کر کے آنا۔ جب صبح ہوئی وہ بڑھیا لے کر کے آئی تو حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اے بیٹے گڑ نہیں کھایا کرتے، اتنی بات کہی، اتنی ہی بات۔ پھر اس کے بعد جو ہے رک گئے، کہا جاؤ۔ بڑھیا نے کہا حضرت اگر آپ کو اتنی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے، تو آج ہم کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، کل ہی کہہ دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کل تک تو میں خود اس گڑ کا عادی تھا، آج سے میں نے اس گڑ کو کھانے کا چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ میں بھی چھوڑوں گا، اب اس بچے کے اندر بھی اثر ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری باتیں یہ ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں اس ادارے سے نکلتی ہیں وہ کم ہمت ہو جاتی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد، وہ کہتی شاید ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جب وہ دوسرے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں انہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل ہوتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں یہ کم ہمت ہو جاتی ہیں، یہ سمجھتی کہ شاید ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ عزیز طالبات، یہ بالکل بہت ہی غلط بات ہے، آپ ہی نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، میں نے پہلی آیت پڑھی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان کامل حاصل ہونا چاہیے، غم نہیں ہے کرنا ہے ہمیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم غم کرو نہ تم جو ہے پریشان ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ ایمان کامل والے بن جاؤ۔ اور ایمان کیسے مکمل بنتا ہے؟ ایمان یوں ہی مکمل نہیں بنتا ہے، ایمان عمل صالح سے بنتا ہے۔ جتنے آپ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان گھٹے گا کیسے؟ ایمان گھٹے گا، مثال آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کہ یہاں سے جا کر کے آپ سب کچھ بھلا دو گے، ان تعلیمات کے اوپر جو ہے عمل کرنا چھوڑ دو گے، اور جو دوسری جو گھروں میں ہوتی ہیں یا اپنے گاؤں میں ہوتی ہیں جو عورتیں جو بے راہ روی پر اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں،
ان کے راستے پر جب تم اختیار کرو گے تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا. یعنی کیوں؟ ان کے پاس تو تعلیم نہیں، دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس تو صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، لہذا وہ جو ہے ان کے پاس تو ایمان نام کی نشان نہیں ہوتی ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ جو ہے جیسے من آتا ہے ویسے زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی من مانی زندگی، رب چاہے زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. لہذا اگر آپ بھی ان میں رنگ گئے، اگر یہاں سے نکل کر کے آپ بھی اگر ان میں رنگ گئے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا. ہاں، آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. اور جو برائیاں ہوتی ہیں، برائیوں کی طرف سے انسان جلدی چلا جاتا ہے، اس کی طرف محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ شیطان بھی انہی کے پاس جاتا ہے جن کے پاس کچھ ہوگا. آپ کے پاس زیادہ شیطان آئے گا حملہ کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایمان حاصل کیا ہے، آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے. آپ کو اب شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ پردہ کیا چیز ہے، دیکھو فلانی عورت ہے، کتنے بڑے عہدے پر ہے، فلاں فلاں جو ہے باتیں ڈالے گا. لہذا تم اگر اس کی طرف گئے تو لہذا آپ کا ایمان بالکل گھٹیا ہو جائے گا، انہیں کمزور ہو جائے گا. لہذا آپ پھر کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہوں گے. گوچہ ان کے پاس بڑے عہدے ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں، اگر ان کے پاس ایمان نہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل ناکام ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس ایمان مکمل ہے، ادھر سے جو ہے عمل صالحہ کی توفیق مل چکی ہے اللہ کی جانب سے، تو سمجھ، اور ادھر سے ڈگریاں نہیں ہیں، بس صرف آپ کے پاس کھانے پینے کا ایک وقت کا انتظام ہے، اتنا ہی، باقی کچھ نہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم کامیاب ہیں. ہاں، کم ہمت نہیں ہونی چاہیے. بہت ساری ایسی جو ہے بچیاں ہیں، وہ جب کبھی ہم سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ وہ شاید کم ہمت ہو چکی ہیں، اس لیے یہ باتیں کہہ رہی ہے. اگر وہ کم ہمت نہ ہوتی، وہ دوسری عورتوں کی طرف نہیں دیکھتی، ممکن ہوتا کہ وہ کیا ہوتے، جو ہے کم ہمت نہ ہوتی. لہذا آپ ان بچیوں کی ڈگریوں کی طرف نہ جائیے، ان کے عہدوں پر نہ جائیے. آپ صرف اپنے اس ایمان کی طرف جائیے، اس حیا کی طرف جائیے جو حیا اللہ نے آپ کو دی ہے، جو ایمان اللہ نے آپ کو دی ہے، جو حیا کی چادر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالی گئی ہے، وہ حیا آپ برقرار رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ ہم کیا ہے، کامیاب ہے. پھر کوئی غم نہیں آپ کو. ہاں، چاہے آپ معمولی کوٹری میں کیوں نہ ہو، آپ کا تذکرہ کوئی نہ کرے، نہ کرنے دو، دنیا والے نہ کریں، آپ کا تذکرہ نہ کرنے دیں، کوئی بات نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا تذکرہ جو ہے آسمانوں میں ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ اللہ کے سامنے جاتا ہے. جس وقت آپ جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جس وقت آپ قرآن کھول کر کے قرآن پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نماز میں، لہذا آپ اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں. اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ سے بڑھ کر کے عہدہ ان کا ہے جو کیا کہتے ہیں بے پردگی کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، یا آپ کا جو ہے عہدہ زیادہ بڑا ہے. سمجھ لیجئے، یہ یاد رکھے آپ عزیز طالبات، آپ کا عہدہ زیادہ بڑا ہوا ہے ان سے. ہاں، لیکن اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر. کیوں؟ ادھر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں اس پر تم کیا کرو؟ شکر گزاری ادا کرو، اور جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے اس پر جو ہے شکر کرو، میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے جو ہے پھر میرا عذاب سخت ہے.
شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شکر کرنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے ان پر عمل کرنا. سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ ایمان. اور ادھر سے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا الحیاء شعبۃ من الایمان. جو حیا کی چادر آپ میں ہے وہ ایک ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. اس لیے آپ یہاں سے جا کر کے اس حیا والی چادر کو نہ اتاریں. ہاں اس کو باقی رکھیں. تو بہرحال وقت زیادہ خود لمبا ہو جائے گا، کیوں ابھی متصاب بھی آپ کے سامنے کچھ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اتنی ہی باتیں کہہ کر کے آپ سے جو ہے رخصت ہو رہا ہوں. بہرحال آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو فارغ ہونے والی طالبات ہے کہ وہ خاص کر کے کہ اپنے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.